حمد و صلاۃ و سلام اصول فارسی درس نمبر 6 کافی سارا ہم نے پڑھ لیا تھا. اب ہم پڑھیں گے جی کہاں سے جی؟ متکلم سے. متکلم کس کو کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو. اب میں آپ کے سامنے متکلم ہوں. مخاطب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے بات کی جا رہی ہو. آپ میرے مخاطب ہیں، آپ میرے مخاطب ہیں، میں متکلم ہوں. غائب جس کی کسی کے ساتھ بات کی جائے اگرچہ وہ سامنے موجود ہو. جس کی کسی کے ساتھ بات کی جائے اگرچہ وہ سامنے موجود ہو. اس میں بہت بڑا راز ہے. بہت ساری کتابوں والوں نے اس کی تعریف غلط کی ہے کہ وہ جس کی بات کی جا رہی ہو اگرچہ وہ سامنے موجود ہو. مثلا میں اب آپ کو کہتا ہوں، آپ سے میں بات کر رہا ہوں لیکن اویس کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ غائب ہے، سمجھو نحوی لحاظ سے یہ غائب ہے. آگے دیکھیں جی. لاحق جو کسی کلمہ کے آخر میں ملے، جیسے خدایت. خدایت توجہ، خدایت میں تا اور رسولم میں میم. لاحق کو فارسی میں پساوند کہتے ہیں. پساوند، یہ پساوند کو آپ چھوڑ دیں، بس یہی سمجھیں. لاحق جانے ایک چیز ہے، اصطلاح کافی ہے، ٹھیک ہے؟ داخل کو فارسی میں پیشاوند کہتے ہیں. یہ یاد رکھ سکیں تو ٹھیک ہے، نہ رکھ سکیں تو بھی ٹھیک ہے. لاحق اور داخل، ان دو چیزوں کو آپ سمجھیں. لاحق کیا ہے؟ جو کسی کلمہ کے آخر میں ملے. داخل کیا ہے؟ جو کسی کلمہ کے شروع میں ملے. جیسے بوکند میں با اور مرو میں میم، ٹھیک ہے؟ سمائی وہ صیغہ یا لفظ جو قاعدہ کے مطابق نہ ہو بلکہ اہل زبان سے سن کر محاورہ میں جاری ہوا ہو. کیا جی؟ وہ صیغہ یا لفظ جو قاعدہ کے مطابق نہ ہو بلکہ اہل زبان سے سن کر محاورہ میں جاری ہوا. جیسے زرخیز بمعنی سونا پیدا کرنے کی جگہ. توجہ کرو بھائی، کچھ فارسی قواعد ہوتے ہیں جس کی بنا پر جو ہے وہ صیغے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قواعد کو چھوڑ کر، اصولوں کو چھوڑ کر کوئی لفظ ہم بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، اس پر کوئی قاعدہ کلیہ نہیں لگ رہا ہوتا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے فارسی بولنے والوں سے سنا ہے. فارسی والے اس طرح بولتے تھے تو ہم نے بھی اسی طرح بول دیا، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ مصدر سے صیغہ پہلا ماضی کا بناتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں جی؟ نون ہٹا دیں، ٹھیک ہے؟ اور ما قبل جو حرف ہے اس کی حرکت، اس کا فتح اڑا دیں، ٹھیک ہے؟ تو کردن سے کرد بن جائے گا. یہ آپ نے ایک قاعدہ لگایا ہے. اگر قاعدے کے علاوہ کوئی چیز بنائی جائے، کوئی سامنے آیا لفظ، تو اس کو سمائی کہتے ہیں. وہ صیغہ یا لفظ جو قاعدہ کے مطابق نہ ہو بلکہ اہل زبان سے سن کر محاورہ میں جاری ہو. جیسے زرخیز بمعنی سونا پیدا کرنے کی جگہ. سونا پیدا کرنے کی جگہ. قیاسی وہ صیغہ یا لفظ جو قاعدہ کے مطابق ہو، جیسے کردن سے کرد، قاعدہ کے مطابق جو ہے. امالہ الف کو یائے مجہول کر کے پڑھنا. جیسے رکاب سے رکیب، کتاب سے کتاب. توجہ ہے، بولا کریں نا آگے سے. الف کو یائے مجہول کر کے پڑھنا، جیسے رکیب، کتاب سے کتاب. یائے مجہول کیا ہوتی ہے؟ الف کو یا مجہول کر کے پڑھنا. یائے مجہول کیا ہوتی ہے؟ یائے مجہول کیا ہوتی ہے؟ وہ ساکن ہے جس کا ما قبل مکسور ہو اور پڑھ گئے ہو یار، پڑھ گئے ہو، یاد نہیں کیا پچھلا؟ خوب ظاہر کر کے نہ پڑھی جائے. واو مجہول اور یائے مجہول پڑھا نہیں ہے تو یہی ہے نا، یائے مجہول کر کے پڑھنا. جیسے رکاب، دیکھو رکیب، یہ یا اس میں پوری پڑھی جا رہی ہے؟ نہیں پڑھی جا رہی. رکیب. کتاب سے کتاب. اگر اس کو کتیب پڑھیں گے نا تو پھر یہ پوری طرح پڑھی جائے گی، پوری طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ رکیب، کتاب سے کتاب. اس کی دوسری تعریف بھی ہے
سمجھ لیں، یاد ایک ہی کرنی ہے، الف کو یا کی طرف اور فتح کو کسرہ کی طرف مائل کر کے پڑھنا، یعنی الف کو ایسے پڑھنا کہ تھوڑا یا کی طرف جا کی طرح لگے، اور فتح کو اس طرح پڑھنا کہ کسرہ کی طرح لگے. جیسے یہی مثال دے دیں، رکیب، رکاب سے رکیب، کتاب سے کتاب. آگے ہے جی ابدال. یہ تھوڑی مشکل چیزیں ہیں، ان کو آپ بار بار آپس میں دہرائیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، تکرار کریں گے تو آپ کو سمجھ آئیں گی، مثالیں دیں گے، پڑھیں گے. ابدال، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، جیسے یوسف سے یوسف، یا تھا یا کو جیم سے بدل دیا، سیدھی سیدھی بات ہے. شست سے شست، سین کو سواد سے بدل دیا، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے. یہ کدھر آئی ہے بات شست شست والی؟ کون سی گنتی؟ کون سی گنتی؟ نہیں نہیں، ادھر پیچھے آئی ہے مقدمہ میں. ہاں، عربی، تازی عربی، اس میں آئی ہے نا. ابدال ہو گیا. ابدال کیا ہے جی؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا. واو معدولہ، وہ واو جو لکھنے میں آئے اور پڑھنے میں نہ آئے، اور یہ واو فارسی میں ہمیشہ ہمیشہ خے کے بعد آتی ہے. ایک بات اور یاد رکھیں، عربی میں پڑھا جاتا ہے نا ہا خا، اس طرح فارسی میں اس طرح نہیں ہوتا. ہر فارسی میں ہوتا ہے بے تے سے، ٹھیک ہے. عربی میں ہوتا ہے با تا سا. واو فارسی میں ہمیشہ خے کے بعد آتی ہے، جیسے خود، اس کو خود نہیں پڑھنا، خود پڑھنا ہے، خود. اب دیکھو، یہ نہ یہ واو مجہول ہے اور نہ یہ واو پڑھی جا رہی ہے، بلکہ یہ بالکل صرف لکھنے میں ہے، پڑھی بالکل مجہول بھی نہیں پڑھی جا رہی. سمجھ آ رہی ہے؟ خود پڑھنے میں ایسے لگتا ہے کہ ہاں واو ہے ہی نہیں، خود خار دال ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، واو ہے. اس کو جو واو لکھنے میں آئے بالکل پڑھنے میں نہ آئے، اس کو واو معدولہ کہتے ہیں. واو معدولہ اور واو مجہول میں فرق ہے. واو مجہول پڑھنے میں آتی ہے لیکن تھوڑی آتی ہے. خیش، اس کو خویش نہیں پڑھنا، خیش خیش، اس کو خود اور خیش پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ہے مختفی، وہ ہا جو کلمے کے آخر میں محض حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے آئے، پڑھنے میں نہ آئے، جیسے پروانہ، بندہ. ہائے ملفوظی، وہ ہا جو پڑھی جائے اور لکھی بھی جائے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر لکھ دیں، لکھی بھی جائے، پڑھی بھی جائے اور لکھی بھی جائے. قلم کدھر گیا؟ جو پڑھی بھی جائے اور لکھیں بھائی، لکھیں، پڑھی بھی جائے اور لکھی بھی جائے. پڑھی جائے اور لکھی بھی جائے. راہ کو ماہ، بس اتنا کافی ہے آج کا درس. ھذا ھو المرام واللہ تعالی عالم بحقیقت الکلام. باقی آپ مصادر یاد کرتے رہیں، روزانہ کے 5